یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا حکم احادیث میں بہت بار آیا، بہت جگہ آیا ہے۔ خصوصی طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک باب باندھا ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان احادیث میں امام بخاری نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ قرآن و سنت کو نہ پکڑنے والا گمراہی میں، جہنم میں، ناکامی میں، خسارے میں، ہر چیز اس کے لیے ہے۔ جس نے قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑا وہ بہت پیچھے چلا گیا، گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے، اس شخص کی مثال ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے کہ میری قوم نے اپنی آنکھ سے فوج کو دیکھا ہے اور میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں، اس لیے نجات کی جگہ تلاش کرو۔ اور اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہا مانا اور راتوں رات نکل گئے اور اپنی پناہ کی جگہ چلے گئے، چنانچہ نجات پا گئے وہ لوگ۔ ایک گروہ نے اسے جھوٹ سمجھا اور اپنی جگہ پر ہی رہے۔ صبح کو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور قتل و غارت کیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا ہے۔ اب اس حدیث سے اس سے زیادہ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اس سے زیادہ اور کیا وضاحت کرتے کہ میں کیا ہوں؟ نبی کا مرتبہ، مقام اور کامیابی ناکامی سارے دروازے یہیں پہ آ کے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال، اپنی ذات کی مثال دیتے ہیں کہ میری مثال انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری اور میرے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے کر مجھے بھیجا ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے، جس چیز کو لے کر میں آیا ہوں، اللہ کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں لے کر آئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کا معنی اور مفہوم اور الفاظ اللہ کے، حدیث معنی اور مفہوم اللہ کا ہے اور الفاظ رسول اللہ کے۔ اتنی واضح بات ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں، قرآن کے اور حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال
اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ساتھ دے کر، یعنی جو چیز میں لے کر آیا ہوں. کمثل رجل، اس آدمی کی طرح سے ہے، یعنی میرا کلام اور اللہ کا کلام جو میں لے کر آیا ہوں وہ الگ الگ نہیں ہے. اس ایک آدمی کی کمثل رجل، اس ایک آدمی کی طرح ہے. اتا قومن، کہ وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے. فقال یا قومی، تو وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، ایک فوج دیکھی ہے. وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہیں کھلی آنکھوں سے ڈرا رہا ہوں. عریان کا مطلب ہوتا ہے ننگا، لیکن ننگے کا مطلب یہ تھا کہ بغیر کسی پردے کے. ننگا کیوں کہا جاتا ہے انسان کو؟ جب کب کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کی اصلیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جسم چھپا ہوتا ہے، کپڑے اس کے اوپر پردہ ہوتے، تو اب اس کو عریان نہیں بولیں گے چونکہ اس کا جسم نہیں دکھ رہا ہے. یہاں پر عریان کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا گیا کہ کوئی پردہ نہیں ہے اس فوج کے درمیان میں اور میری آنکھ کے درمیان میں، کوئی پردہ نہیں ہے. میں اپنی کھلی آنکھوں سے اس فوج کو دیکھ کر آیا ہوں. وہ اپنی قوم سے کہتا ہے انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے فوج کو دیکھا ہے. وانی انا النذیر العریان، اور میں اس سے ڈرانے والا ہوں تم کو کہ وہ فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، وہ فوج تمہاری تباہی کا راستہ بنا رہی، تمہیں ہلاک کر دے گی. فَنَّجَاءَ فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس میں سے اس کی ایک قوم نے اس کی بات کو مان لی اور نجات پا گئی. فَنَّجَاءَ فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی تو وہ نجات پا گئے. فَأَدْلَجُوا، اور وہ جب وہاں سے نکلے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَلِهِمْ، پھر وہ اپنے ٹھکانوں پر بھاگ گئے. وہاں سے نکلے اور اپنی منزل جہاں پر ان کو سیف رہنا ہے، جہاں پر انہیں محفوظ رہنا ہے، اپنے محفوظ ٹھکانوں پر جا کر وہ پہنچ گئے. اس آدمی کے ڈرانے سے کہ ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر لشکر ہے، جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، اور اس فوج کو میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے تو یہاں سے نکلو. فانطلقوا، تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر اپنے ٹھکانوں پر پہنچے. فنجوا، تو وہ نجات پا گئے. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے جھوٹا مانا اس کو. وَكَذَّبَتْ، اس آدمی کی بات کو جھٹلا دیا اور اس کو سچ نہیں مانا. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو رات انہوں نے اپنی جگہ پر گزاری، وہ نہیں بھاگے. وہ قوم جو نجات پائی وہ بھاگ گئی، وہاں نہیں ٹکی اس جگہ پر، ہٹ گئی وہاں سے. اور وہ قوم جس نے اس کو جھٹلایا وہ وہیں ٹھہری رہی. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو وہ اپنے ٹھکانوں پر رہے، اپنے مکانوں میں رہے. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو جیش نے، فوج نے، لشکر نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور ان کو کاٹ پیٹ کر تہہ کر دیا، ختم کر دیا. فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْشَ فَأَهْلَكَهُمْ، تو انہیں ہلاک کر ڈالا. وَاجْتَاحَهُمْ، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو ختم کر ڈالا ان کو. اب یہ ہے کیا چیز؟ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ یہ لشکر کیا ہے، جھوٹلانے والے کون ہیں، سچ ماننے والے کون ہیں، نجات پانے والے کون ہیں، اور یہ ہلاک ہونے والے کون ہیں. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ، تو یہ جو قصہ میں نے بیان کیا، یہ جو تصویر منظر کشی کی ہے، یہ ہے کیا چیز؟ فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، تو یہ مثال اس کی ہے جس نے میری اطاعت کی. فَاتَّبَعَ، اس نے اتباع کر لی. مَا جِئْتُ بِهِ، جو کچھ میں لے کر آیا تھا اس کو سچ مانا، اور اس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، اور میرے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو سچ مانا. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور اس کی مثال یہ ہے جس نے مجھے جھٹلایا. وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ حق میں لے کر آیا تھا، یہ اس کی مثال ہے جس نے مجھے جھٹلایا. دو قوم ہوئی نا، ایک قوم میں دو لوگ ہو گئے، ایک سچ ماننے والے، ایک جھوٹ ماننے والے. تو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی
اور اس کو جھوٹ مانا تو یہ ویسے ہی ہیں کہ ان کو لشکر نے تباہ و برباد کر دیا. ایک لشکر سے بچ کر چلا گیا اور ایک لشکر کے نرغے میں آ گیا، اس کو لشکر نے تباہ کر دیا. یہ دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک نے اتباع کی نبی کی بات کو سچ مانا تو وہ نجات پا گئے، جنت میں چلے گئے، اور دوسرے ہلاک ہو گئے تو وہ جہنم میں چلے گئے. اب اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے اور کیا سمجھایا ہوتا. صحابہ نے اس بات کو سمجھا کہ نبی کی اطاعت میں نجات ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے گی. اس لیے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب قربان کیا اور نبی کی ہر بات کو سچ مانا. دوسری وہ قوم جس نے جھٹلایا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ لوگ جو اس وقت بھی بری زندگی گزار کر گئے اور آخرت تک بری ہی زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی ان کو نجات ملنے والی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا، یہ عقل سے باہر بات ہے. اگر اس میں اس سے آگے والی حدیث کو ملا لیا جائے تو وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. ایک حدیث اور کہی گئی ہے اس میں، بڑی ہے، لمبی حدیث یہ ہے. عن حذیفہ قال یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا فإن اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. 3 جملوں میں بات واضح کر دی. پچھلی حدیث کا جو اس میں تعلق ہے وہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے قراء کی جماعت، یعنی جو پڑھنے والے لوگ، قراء کہا جاتا تھا اس زمانے میں قاریوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو. اے قراء کی جماعت، تم سیدھی راہ کو اختیار کر لو. استقیموا، اس لیے کہ تم بہت پیچھے رہے. فقد سبقتم سبقا، کہ تم پیچھے رہ گئے ہو، بہت پیچھے چلے گئے ہو. سبقا بعیدا، بہت دور نکل چکے ہو. خالی پڑھنا کام نہیں آنے والا ہے. خالی 20 رکعت تراویح پہ جو ہے بھروسہ کر کے سارے سال کی نمازیں چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ رمضان میں جو 8 رکعت اور 20 رکعت پہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ رمضان کے بعد میں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی نظر آتا ہے؟ مسجدوں میں خالی ہو جاتی مسجدیں، اور جھگڑا 20 پہ اور 8 پہ کرتے ہیں. تو خالی قرآن سن لینے سے یا قرآن پڑھ لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پیچھے چلے گئے ہو. قراء کہا گیا، اور ان قراء کو کہا گیا جو قرآن پڑھتے وقت سمجھ لیتے تھے، منہ سے لفظ نکلتا تھا، ان کے ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم ہوتا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، فرمایا کیا ہے، سمجھتے ہوئے ان کو حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اے معاشر القراء، کہ تم بہت فقد سبقتم سبقا بعیدا، بہت دور پیچھے چلے گئے ہو، تم خالی پڑھتے ہو. فإن أخذتم يمينا وشمالا، اور اگر تم دائیں بائیں بھٹکے نا، یمین اور شمال، دائیں بائیں اگر بھاگے تو کیا ہو جائے گا؟ لقد ضللتم ضلالا بعیدا، تو یقیناً تم بہت دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے. یہ ضلالا بعیدا، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، بعیدا کہتے ہیں دور کو. دور کی گمراہی کیا ہوتی ہے؟ دور کی گمراہی معلوم ہے کیا ہے؟ دور کی گمراہی ہوتی ہے، جیسے آپ کو جانا ہے لکھنؤ، یہاں سے 25 کلومیٹر 20 کلومیٹر ٹیڑھی بلیا ہے نا. اب جانا ہے آپ کو یہاں سے لکھنؤ، تو آپ جان بوجھ کر اسی بس پر بیٹھیں گے جو آپ کو ٹیڑھی بلیا پہنچائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی بہت زیادہ ہوشیار کوا ہے، وہ کیا کرتا ہے، نہیں ادھر سے نہیں جائیں گے، ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے. تو وہ لکھنؤ سے آنے والی بس سے بیٹھتا ہے اور محمود آباد کی طرف رخ کر لیتا ہے. تو وہ آدمی جو بس پر بیٹھ کر لکھنؤ کی طرف جا رہا ہے اس سے 20 کلومیٹر ہے، اور جو آدمی بس محمود آباد پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ محمود آباد سائیڈ میں. تو لکھنؤ کی دوری جو یہاں سے 20 کلومیٹر ہے، اب اس کی دوری جتنا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ دور چلا جائے گا. یہ ضلالا بعیدا کا معنی ہے.
دور کی گمراہی یعنی جنت کی جو منزل ہے اس منزل سے تو بہت دور چلا جا رہا ہے، جس راستے کو تو نے اپنایا ہے بھٹکتا چلا جا رہا ہے، گمراہی کے دلدل میں کھسکتا چلا جا رہا ہے۔ ضلالم بعیدا، یہ ہے اس کا مطلب کہ جو منزل تھی، جو مکان تھا تمہارا، جو مقصد تھا تمہاری زندگی کا حاصل کرنا، اب اس سے تم حاصل کیے بغیر بہت دور کی گمراہی میں چلے جا رہے ہو۔ یہ ضلالم بعیدا کا معنی ہے۔ تو دائیں بائیں چلنے والے ضلالم بعیدہ ہی میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، قرآن اور حدیث یہ شریعت ہے، قرآن و سنت، اس پر عمل کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بخاری کے اندر جو فرمایا کہ میری مثال اور مجھے جو دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ لشکر کون سا ہے؟ شیطانی لشکر ہے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو جو میں لے کر آیا ہوں، ما جئت بہ من الحق، میں جو کچھ حق کے ساتھ لے کر آیا ہوں اس کو مان لو۔ تو اس میں سے کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں، وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اس لشکر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کے اتباع کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو اپنا لیتے ہیں، وہ نجات پا جاتے ہیں اس شیطانی لشکر سے، شیاطین کے لشکر سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتا ہے چھوڑو دیکھا جائے، وہیں ٹھہرے رہتے ہیں، شیطان ان کے حملہ کرتا ہے، یعنی وہ قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اس کو مانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو شیطان نے انہیں دھر دبوچا۔ اب جب دھر دبوچا تو جہنم میں لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ اتنی واضح مثالیں ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں میرا امام میرا امام میرا امام میرا امام، تسبیح کے دانے لٹے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے وہاں میرے امام سے مطلب یہی ہوتا ہے ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو، کیونکہ یہاں تو دوسرے امام کے لوگ ہیں نہیں، نہ شافعی ماننے والے، نہ مالکی، نہ حنبلی، ہے نا، یہاں تو صرف ایک ہی جماعت ہے، ابو حنیفہ ابو حنیفہ۔ اور یہ وہ گندگی ہے جو پورے محلے کی گندگی اٹھا کر امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ ڈال دی جاتی ہے کہ یہ سب ان کی ہے، کرتے ہیں دوسرے، نام ان کا بدنام ہوتا ہے، ان کے نام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 325 سالوں کے بعد میں سب سے پہلی کتاب قدوری لکھی گئی، اور قدوری کے بعد میں فقہ حنفی کا وجود ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں۔ جس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے آپ صدیوں پہلے، تو وہ صرف قرآن اور حدیث کے بانے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بعد میں جو لکھا لوگوں نے اس کو بول دیا عند ابی حنیفہ، مسئلہ میرا ہے حلالہ کرو عند ابی حنیفہ، یعنی جتنے بھی مسئلے لا کے کھڑے کیے وہ سب عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی پورا محلہ مل کر گند پھیلا رہا ہے، اور سارے لوگوں نے بہار کر جمع کر اپنا اپنا کوڑا جا کے امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ چھوڑ دیا کہ یہ ساری گندگی وہی انہی کی ہے۔ ہمارے وہاں ہوا کیا کہ بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط سمجھنے لگے، انہوں نے اس پہ موٹی موٹی کتابیں لکھ دی۔ یار پہلے تحقیق کر لو نا، اس بندے کی کیا غلطی ہے، اس نے کون سی کتاب لکھی ہے، اس نے کون سا مسئلہ کھڑا کر دیا جو تم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گند کوئی اور کر رہا ہے، دروازے پر ان کے ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو بدنام کرنے کے لیے ایک شخص کو مار کر اس کے دروازے پہ ڈال دیا گیا، پوری قوم جو ہے اس کے خلاف ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا اس کے جسم میں لگا دو تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے۔ گائے ذبح کی گئی، ٹکڑا اس کے جسم میں لگایا گیا، اس نے بتا دیا کہ بھائی اس کے بھتیجے نے مارا ہے، لے سامنے کھل کے آ گئی بات۔ تو اب ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن لکھ کیا ان لوگوں نے ایسے ہی کہ گندگی پھیلائی دوسروں نے اور اس کو لے جا کے ان کے دروازے پہ ڈال دیا، ان کے نام پہ سب کچھ کر لیا۔ اب ان کے نام سے روٹیاں سیکی جا رہی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان کے نام پر روٹیاں سیکنے والے دو دھڑے، ایک بریلوی ایک دیوبندی، یہ دونوں ایک دوسرے کو مشرک، ایک دوسرے کو جو ہے پیچھے گمراہ کہتے ہیں، اور کتابیں لکھ ڈالی ہیں موٹی موٹی۔ حنفیوں نے بریلویوں کے خلاف لکھی اور بریلویوں نے حنفیوں کے خلاف لکھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو وہ گالیاں بکی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بولتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے ساتھ ہیں؟ وہ تمہاری گند لیں گے یا تمہاری گند لیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں قیامت کے دن وہی ہوگا،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ قرآن میں سورہ احقاف میں 6 آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، 26ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ کہ جب لوگوں کا حشر کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا میدان حشر میں، کیا کہا جائے گا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے نام پہ یہ گند پھیلائی جا رہی ہے وہ کہیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادتوں سے، ان کی پکار سے وہ انکار کر دیں گے اور وہ ان کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیں گے۔ ہم نہیں جانتے ان کو، یہ ہمارے پیچھے کیا کرتے رہے، ہمارے نام پہ کیا کیا گند پھیلاتے رہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اس سے بری، انہی سے برات کا اظہار کریں گے جن کے نام پہ یہ روٹیاں سیک رہے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سب سے سیدھا راستہ اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، اس کو مانو، اس پہ عمل کرو۔ جو نہ سمجھ میں آئے کسی اہل علم سے پوچھ لو، کسی بھی اہل علم سے پوچھ لو انہوں نے کیا کیا۔ نہیں، حنفی ہو تو حنفی سے پوچھو، بریلوی ہو تو بریلوی سے پوچھو، دیوبندی ہو تو دیوبندی سے۔ کیوں؟ دین تمہارے باپ کا ہے۔ علم کسی سے بھی حاصل کرو، صحابہ اکرام علم کسی سے بھی حاصل کرتے تھے۔ علم کا دریا ایسا ہے جو آج تک کوئی پار نہیں کر سکا، اس لیے علم حاصل کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور علم قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم نہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔